الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے محترم حاضرین کرام، آج ہم قرآن مجید کے ایک عظیم واقعے کا تذکرہ کریں گے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، انبیاء کی سچائی اور نافرمان قوموں کے انجام کے بارے میں سبق دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا۔ سب سے پہلے ایک اہم بات سمجھ لیجیے کہ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود میں سے ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ قوم سمود عرب کے ایک طاقتور قبیلے کا نام تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر مضبوط گھر بناتے تھے۔ ان کے پاس مال و دولت، طاقت اور شان و شوکت کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن افسوس یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مگر قوم نے انکار کیا۔ وہ کہنے لگے، صالح، پہلے تو ہم تمہیں بڑا اچھا آدمی سمجھتے تھے، لیکن اب تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے روک رہے ہو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام مسلسل انہیں سمجھاتے رہے، مگر ان کی اکثریت تکبر میں مبتلا رہی۔ آخر ایک دن قوم کے سرداروں نے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے ایک بڑے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اگر اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئے تو ہم تمہیں سچا مان لیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا عظیم نشان ظاہر فرمایا۔ لوگ حیران رہ گئے جب پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک عظیم الشان اونٹنی نکل آئی۔ یہ کوئی عام اونٹنی نہیں تھی، بلکہ اللہ کی نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی کی تقسیم مقرر ہوئی۔ ایک دن پورے کنویں کا پانی اونٹنی پیتی تھی اور دوسرے دن پوری قوم پانی استعمال کرتی تھی۔ جب اونٹنی پانی پیتی تو لوگ اس دن اس کا دودھ لیتے تھے۔ اس کے دودھ میں اتنی برکت تھی کہ پورا قبیلہ سیراب ہو جاتا تھا۔ مگر شیطان نے پھر اپنا کام کیا۔ قوم کے چند سرکش سردار اونٹنی سے نفرت کرنے لگے۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ اونٹنی ان کے لیے آزمائش بن گئی ہے۔ انہوں نے خفیہ سازش کی۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ قوم کے بدبخت لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو ختم کر دیا جائے۔ ایک انتہائی ظالم شخص جس کا نام قدار بن صرف بتایا جاتا ہے آگے بڑھا۔ اس نے اونٹنی پر حملہ کیا اور اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ پھر دوسرے لوگ بھی شامل ہو گئے اور اللہ کی اس نشانی کو قتل کر دیا۔ جب اونٹنی کو شہید کر دیا گیا تو اس کا بچہ پہاڑ کی طرف بھاگ گیا اور غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو آپ بہت غمگین ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اب اپنے گھروں میں صرف 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ قوم نے اس بات کو مذاق سمجھا۔ پہلا دن آیا تو لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ عذاب کی پہلی نشانی ہے۔ دوسرے دن آیا، ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ لوگ ڈرنے لگے مگر پھر بھی توبہ نہ کی۔ تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ چوتھے دن صبح ہوئی، اچانک آسمان سے ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ زمین زلزلے سے کانپ اٹھی، پہاڑ ہلنے لگے، گھر لرزنے لگے اور چند لمحوں میں پوری قوم تباہ ہو گئی۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ایسے پڑے رہ گئے جیسے کبھی زندہ ہی نہ تھے۔ ان کی طاقت، دولت، محلات اور غرور سب ختم ہو گیا۔ صرف حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والے لوگ اللہ کے حکم سے بچا لیے گئے۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ پہلا سبق یہ کہ اللہ کے نبی ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ تکبر انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے۔
چوتھا سبق یہ ہے کہ جب اللہ مہلت دیتا ہے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ قوم سمود کو بھی مہلت دی گئی تھی لیکن انہوں نے توبہ نہ کی۔ آج بھی اگر کوئی اللہ کے حکم سے منہ موڑتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ طاقت اور دولت ہمیشہ نہیں رہتی۔ قوم سمود کے پہاڑوں میں بنے ہوئے محلات آج بھی انسان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت صالح علیہ السلام کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔